پاکستان کا سٹانس جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو پاسپورٹ ہی ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کے لیے, تو ہم کیوں ان کو اس طرح کی کوئی چیز کریں گے. یہ ملک کو اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے ایک گنونی سازش ہے. ہیلو السلام علیکم پاکستان, دس از انس کمال اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹریٹجک فورم کے اوپر. آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو ہم نے نئے سلسلے کا آغاز کیا اس حوالے سے, اور اسی سلسلے کے اندر ہم جو ہے وہ آج 4 ٹاپک ڈسکس کریں گے, تو ہمارے ساتھ بنے رہیں. ٹاپک جو میں ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں فرسٹ آف آل جو ایک نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کیا ویپن سپلائی کر رہا ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جو پاکستان ایئر فورس کی نیوز آ رہی ہے کہ وہ L-15 دینا چاہ رہی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان نیوی کی جو ایکسرسائز ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ ان کو. اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی مفتی کرام کے ساتھ اور پاکستان کے جتنے بھی اسلامک اسکالرز ان کے ساتھ, اس کے اوپر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ڈی بنک کریں گے اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا آئیکن آپ نے لازمی دبانا ہے. تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں L-15 کی نیوز. اچھا, میں یہ بتا دوں کہ یہ ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ خبر پچھلے 5-6 دنوں سے آ رہی تھی, تو ہم نے کہا چلیں اس کو ایک سم اپ کرتے ہیں. کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چائنیز اتھارٹیز ہیں انہوں نے مطلب کہ دبئی ایئر شو کے اندر جو ہے وہ کنفرم کیا کہ پاکستان جو ہے وہ نیگوسیشن ایک پیریڈ کے اندر ہے ریگارڈنگ دی L-15. ابھی ہم اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ آفیشیلی کوئی بھی موقف نہیں آیا پاکستان ایئر فورس کا. لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس ایک بہت طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک لفٹ پلیٹ فارم یعنی کہ لیڈ ان فائٹر ٹرینر پلیٹ فارم جو ہے تلاش کری, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ F-7P اور F-7PG ریٹائر کرنے ہیں. وہ کرنٹلی جو ہے وہ کنورژن کے لیے یوز ہوتے ہیں, فائٹر کنورژن کے لیے, لیکن اب ہم نے ان کو ریٹائر کرنا ہے تو ہم نے L-15 کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو پاکستان ایئر فورس کو پتہ ہے. لیکن یس, L-15 از اے ویری وائبل اینڈ ویری بیٹر ریپلیسمنٹ فار دی F-7P اینڈ F-7PG. تھوڑی سی میں L-15 کی اسپیسیفکیشن پہ بات کر لوں. اوبیسلی ایک چائنیز جیٹ ہے, ڈیول انجن جیٹ ہے, اس کو JL-10 بھی بولتے ہیں. ریسنٹلی دبئی کی جو ایئر فورس ہے اس کو UAE ایئر فورس بولتے ہیں, انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ دے آر بائنگ L-15 فرام دا چائنیز. اس کے علاوہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 1.8 میک ہے, 2600 کلومیٹر جو ہے اس کا وہ بیسیکلی رینج ہے, یعنی کہ اس ریڈیس میں فلائی کر سکتا ہے, اتنا یہ فلائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر 2 انجن ہیں, اس کے اندر ہارڈ پوائنٹ جو ہے وہ 9 ہے, تو یہ بڑی کیپیبلٹی ہے کہ 9 ہارڈ پوائنٹ. اس کے علاوہ اس میں PESA ریڈار ہے, اس میں ASA ریڈار نہیں ہوتا. جو اوپن سورس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ SD-10 یعنی کہ PL-12 کو بھی کیری کر سکتا ہے, یعنی BVR کیری کر سکتا ہے. بٹ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کیری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. جنرلی جو لیڈ ان فائٹر ٹرینر پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے, کہ فلائنگ پہلے سے سکھا دی آپ نے پائلٹ کو, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پائلٹ کو جب آپ نے فائٹر کے لیے ٹرین کرنا ہوتا ہے. فلائنگ زیادہ چیز ہے, فلائنگ تو ہم سپر میں شارک پہ سکھاتے رہیں گے یا K-8 پہ سکھاتے رہیں گے, لیکن جب آپ نے اس کو فائٹر کی فلائنگ سکھانی ہے تو آپ کو ایک لیڈ ان فائٹر ٹرینر چاہیے ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے. لیکن اس کے جو آرمامنٹ پیکج ہے وہ کم و بیش JS-17 تھنڈر جیسا ہی ہوگا, لیکن دین اگین یہ پراپر فل فائٹر نہیں ہے, یہ ایک لفٹ پلیٹ فارم ہے, یعنی کہ لیڈ ان فائٹر ٹرینر پلیٹ فارم ہے. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے پاکستان نیوی کی نیول ایکسرسائزز جو پاکستان نیوی نے ریسنٹلی چائنا کے ساتھ کی ہیں. اچھا, ان ایکسرسائز کا جو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ ہوئی ہیں, پہلے تو میں آپ کو نام بتا دوں, ان کا سی گارڈین نام ہے, ان کا سی گارڈین 2023, اور یہ ناردرن ایربین سی کے اندر ہوئی ہیں, ناردرن ایربین سی کے اندر ہوئی ہیں. اور اس کے اندر چائنیز وارشپس جس میں فریگیٹس تھے, ڈسٹرائرس تھے, کارویٹس تھے, چائنیز ایئر کرافٹس اور چائنیز سب مرین نے حصہ لیا ہے, وچ از ویری سگنیفیکنٹ, وچ ٹیلز یو کہ بہت بڑے لیول پہ ایکسرسائز ہوئی ہے. سیم گوز ود پاکستان نیوی, یعنی کہ پاکستان نیوی کی طرف سے بھی فریگیٹس, کارویٹس, ہیلی کاپٹرز, ایئر کرافٹس اور سبمرینز جو تھی وہ شامل تھی اس ایکسرسائز کے اندر. اور اب یہ ایکسرسائز جو ہے وہ کنکلوڈ ہو چکی ہوئی ہے, اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ ایکسرسائز تھی, کیپنگ ان مائنڈ کہ اس وقت ریجن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی اور پیلسٹائن کی جو ایک وار چل رہی ہے, تو اس کی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ٹائمنگ جو ہے اس ایکسرسائز کی وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے ایک ایمرجنگ سپر پاور کے ساتھ جو ہے وہ نیول ایکسرسائز کی ہے, وچ از ویری سگنیفیکنٹ. جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کا آپ کو خود بھی بے صبری سے انتظار ہوگا کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو ویپن سپلائی کر رہا ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے ٹویٹر کے اوپر, پیپل ٹاک شو کے نام سے. اب اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, کوئی پبلیکیشن نہیں ہے, یہ کریڈیبل پبلیکیشن نہیں ہے. انہوں نے یہ خبر دی کہ
پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو 155 کے آرٹلری شیلز جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے. دیکھیے فرسٹ آف آل تو یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو آرٹلری شیلز ریکوائرڈ ہیں؟ تو جواب ہے نہیں, کیونکہ وہ تو اپنی ایئر فورس کو یوز کرے جس کو وہ IDF کہتے ہیں. وہ تو ایئر فورس کے تھرو بامز گرا رہے ہیں جس کے اندر ملٹیپل GBO بامز ہیں یا اور ملٹیپل ٹائپس کے بامز ہیں. ہیلی کاپٹرز یوز کر رہے ہیں, وہ تو ایئر سے اسٹرائک کر رہے ہیں, آرٹلری اسٹرائکس تو انہوں نے کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مینلی وہ غزہ کے اندر جو چارج کر رہے ہیں وہ تھرو دیر ٹینکس کر رہے ہیں, جن کو آپ آرمر کہتے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے ہیلی کاپٹرز یوز کر رہے ہیں اور اپنی ایئر فورس کو یوز کر رہے ہیں. تو آرٹلری تو وہ یوز کر ہی نہیں ہے, تو ان کو تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے. اگر ان کو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے امریکہ موجود ہے, اس کے لیے پورا یورپ موجود ہے سپلائی کرنے کے لیے, اور آلریڈی وہ چیزوں کی سپلائی ان کو کر رہے ہیں. تو پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ کرٹیکل ہے, جو اس پرٹیکولر پلیٹ فارم نے ایریل روٹ دیا ہے, اس کو آپ فلائٹ ٹریکنگ کہتے ہیں, وہ بھی بالکل بوگس ہے, بالکل غلط ہے. اس ایریل روٹ کے تھرو یا اس فلائٹ ٹریکنگ کے تھرو یا اس فلائٹ پیٹرن کے تھرو یا اس ایئر برج کے تھرو جو ہے وہ آپ سپلائی نہیں کر سکتے جدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تیسری بات جو یہاں پہ کرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمونیشن جو ہے وہ اسرائیلی آرٹلری میں یوز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہماری ان کی جو آپس میں ملٹریز آرٹلری گنز یوز کرتی ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کا ایمو ہر کسی کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا, تو یہ چیز بھی بالکل غلط ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, پاکستان کا سٹانس جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو پاسپورٹ ہی ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کے لیے, تو ہم کیوں ان کو اس طرح کی کوئی چیز کریں گے. تو اس طرح کی تمام جو نیوز آ رہی ہے یہ فیک نیوز ہے, اور اس کو میں بالکل جو ہے وہ ریفیوٹ کرتا ہوں وتھ اسٹرانگیسٹ پاسبل ورڈس. یہ بالکل فیک نیوز ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر صداقت نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بائسڈ, بوگس اور ایک پروپیگنڈا جو ہے پروپیگنڈا نیوز ہے. یہ ملک کو اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے ایک گنونی سازش ہے, اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. اب چلتے ہیں آخری اپنی خبر کی طرف, اور وہ ہے جو پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر, ان کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے جتنے بھی معتبر اسلامک اسکالرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس کی ایک ویڈیو آئی. اب آپ وہ ویڈیو آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے. جب آپ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں اور علماء جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرمی چیف خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے قومی ترانہ بھی چلا. تو کچھ لوگوں نے اس بات کو اس طریقے سے بنا لیا کہ آرمی چیف نے بلٹ پروف گلاس کے ذریعے سامنے لگا کے تو خطاب کیا ہے. اب آپ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے, آپ خود دیکھیں کہ اس میں آپ کو بلٹ پروف گلاس نظر آ رہا ہے. مطلب اسٹوپیڈیٹی کی اور بیوقوفی کی اور گھٹیا پن کی حد ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بلٹ پروف گلاس نہیں ہے, اور آپ جو ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کریں کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ بلٹ پروف گلاس کے پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ علماء سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بالکل فیک نیوز ہے. یہاں پہ جو آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر, یہ بیسیکلی گرینائڈ لگا ہوا ہے جو اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں. اگر یہ آپ بلڈنگ آپ نے دیکھی ہو اندر سے, یا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں بلڈنگ اندر سے, تو آپ کو چلے گا لائٹیں جو ہیں وہ اوپر لگی ہوئی ہیں فال سیلنگ کے اندر. تو ان لائٹوں کا جو ریفلیکشن ہے وہ گرینائٹ پہ پڑ رہا ہے, پیچھے گرینائٹ آرمی چیف کے, تو اس سے آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. اور جو شیشہ, واحد شیشہ جو لگا ہوا ہے وہ ٹیبل کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر کہ ٹیبل کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے, جو کہ پاکستان میں دنیا کی ہر ٹیبل کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ہی بوگس اور فیک نیوز ہے, اور میں اس کو اگین پھر کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں یہ کہ فیک نیوز ہے, اور اس کو جو ہے ہمیں بالکل پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگین اس کے اندر جو ہے اس طرح کی خبریں پھیلانے سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے, ایز اے قوم بھی ہماری بدنامی ہوتی ہے, اور جو ہمارے آبجیکٹیوز اور گولز ہیں, چاہے وہ ٹیکٹیکل ڈومین کے گولز ہوں چاہے وہ اسٹریٹجک ڈومین سے گولز ہوں, وہ جو ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں. آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پروپیگنڈا کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ سوچا کریں تمام لوگ کہ آپ جو نیوز پھیلا رہے ہیں اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. اور ہر چیز کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں, اور فیک نیوز کے امپلیکیشنز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے, ملک اداروں کی بدنامی بھی ہوتی ہے, اور بیشتر قوم ہماری بدنامی ہوتی ہے. تو رسپانسبلی خبروں کو شیئر کیا کریں. ایک لائک, ایک ریٹویٹ کرنے سے پہلے جو ہے اگر خبر کی تصدیق کرنی جائے تو یہ بہت زیادہ احسن اقدام ہوگا, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کا جو ہے وہ رول ادا کریں, اور ایک ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں, اور فیک نیوز سے, پروپیگنڈا نیوز سے ہم اجتناب کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے 4 ٹاپک آپ کو پسند آئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. دس از انس کمال سائننگ آف. ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, سب سے پہلے پاکستان.